آج عید کا دن ہے اور یہ بڑا خوبصورت دن ہے، بڑا حسین دن ہے، اس لیے کہ عید کو عید اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پلٹ پلٹ کر آتی ہے، پلٹنے کو، یہ پلٹ پلٹ کر آنے والی خوشیوں کو عید کہتے ہیں۔ اور ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو عید ہے، عید گاہ پر میدان محشر کا سما ہوتا ہے، جیسے سما میدان محشر میں ہوتا ہے ہوگا، وہ سما عید کے دن عید گاہ پر ہوتا ہے۔ نمبر ایک، جیسے عید گاہ میں لوگ الگ الگ لباس پہن کر آتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق، تو گویا کہ عید گاہ یہ منظر پیش کرتی ہے کہ جیسے آج تم اپنی دولت کے حیثیت کے اعتبار سے الگ الگ شکل میں آئے ہو، الگ الگ لباس میں آئے ہو، ویسے ہی قیامت کے دن جسے میدان محشر کہتے ہیں، اس دن تم اپنے اعمال کے اعتبار سے الگ الگ حیثیت میں اٹھو گے۔ یعنی آج جس کے پاس جتنی دولت ہے اس کے پاس اتنا قیمتی لباس موجود ہے، اس کے پاس اتنا خوش لباس موجود ہے، لیکن وہاں جس کے پاس جتنے اچھے اعمال ہوں گے وہاں اس کو خوشیوں کا معاملہ اتنا زیادہ عطا کیا جائے گا، اسے شان اتنی زیادہ عطا کی جائے گی، اسے عظمت اتنی زیادہ عطا کی جائے گی، اسے اس بزرگی اتنی زیادہ عطا کی جائے گی۔ جب امام آتا ہے، امام کے آنے سے پہلے آپ کو انتظار ہوتا ہے، تو میدان محشر کا یہ بھی منظر ہے۔ قیامت کے دن جیسے عیدگاہ پر سب امام کا انتظار کرتے ہیں، ویسے قیامت کے دن اللہ کے فیصلے کا انتظار کیا جائے گا۔ اور پھر ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ امام جب خطبہ دیتا ہے تو سب لوگ خاموش چپ چاپ ہو کر کے سنتے ہیں۔ خطبے کے آداب میں ہمارے بزرگوں نے لکھا دائیں بائیں دیکھنا بھی حرام ہے، سلام کا جواب بھی نہیں دے سکتے، اللہ اکبر، یہاں تک کہ درود شریف جو ہے وہ بھی دل میں پڑھنے کے لیے فرمایا گیا۔ اگر اس میں مبارک مصطفیٰ جان رحمت کا آ جائے تو دل میں درود شریف پڑھنے کے لیے کہا گیا۔ یعنی سب کو خطیب کی طرف متوجہ ہونا ہے، نہ آپ چل سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، کچھ نہیں، سب لوگ بالکل اٹینشن ہو کر کے امام کی طرف متوجہ ہوتے اور خطبہ سنتے ہیں بلا تمثیل۔ میدان محشر میں اللہ جب فیصلہ سنائے گا، کسی کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا، کسی کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہوگا، کوئی منہ کے بل گھسیٹا جانے والا ہوگا، کوئی جہنم کا ایندھن بننے والا ہوگا، کسی کو اللہ اکبر تارکول کا لباس پہنایا جانے والا ہوگا۔ جس طریقے سے خطیب کو سب چپ چاپ سنتے ہیں، خدا وحدہ لا شریک جب فیصلے فرمائے گا اس وقت لوگوں کی خاموشی کا عالم یہی ہوگا۔ میں اور آپ کیا، ہم جیسے گنہگار اور پاپی کیا، قرآن معصوم لوگوں کے لیے کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن، کہ اس دن تو جبریل امین بھی سارے فرشتوں کے ساتھ، سب فرشتوں کی صفیں ہوگی اور صف بصف سب فرشتے اللہ کی ہیبت سے کانپیں گے، کسی میں کلام کرنے کی جرات نہیں ہوگی۔ اس دن جبریل بھی جرات نہیں کریں گے کلام کرنے کی، الا من اذن، سوائے اس کو جس کو میرا اللہ اجازت دے گا۔ سب چپ ہوں گے۔ اس وقت اگر کسی کو بولنے کی اجازت ہوگی تو وہ آمینہ کا لال ہوگا۔ الا من اذن، یہ الا من اذن بتا رہا ہے کہ کوئی تو بولے گا اور کسی کی تو سنی جائے گی، اور جب وہ بولیں گے تو حکم ہوگا محبوب آج تمہارے ہی لیے تو ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ آج تو آپ ہی کی سنی جائے گی۔ تو میدان محشر کا سما یہ عیدگاہ پیش کرتا ہے۔ اس کا مطلب عید کی نماز میں آنے والوں، عید پڑھ کر پکچر میں جانے کا پلان نہیں کرنا۔ میدان محشر کا سما جس کو یاد رہے، کیا وہ عید کی نماز کے بعد فلم میں جانے کا پلان کرے گا؟ عید کی نماز میں جسے میدان محشر کا منظر یاد آئے، کیا وہ عید کی نماز کے بعد زنا کے اڈوں پہ جانے کا پلان کرے گا؟ کیا وہ شراب کے اڈوں پہ جانے کا پلان کرے گا؟ کیا وہ عورتوں پہ بد نظری کرنے کا پلان کرے گا؟ کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ عید کی خوشیوں کی موج مستیوں میں کیا بیویوں کو طلاق دے گا؟ یہاں پر شہر کے باثر لوگ موجود ہیں، یہ ہمارے شہر کا بڑا مسئلہ ہے۔ عید کی چھٹیوں میں جتنی طلاقیں واقع ہوتی ہے اتنی طلاقیں سال بھر میں کبھی واقع نہیں۔ مفتی صاحب جلوہ گر ہیں، یہ بھی دارالفتاح میں لوگوں کو کی رہنمائی کرتے ہیں، اور بھی ہمارے شہر کے عمائدین موجود ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے، سوچے تو صحیح، کہاں خدا بخشش کا پروانہ عطا کر رہا ہے اور کہاں عید کی چھٹیوں میں طلاق کی شرح واقع ہو رہی۔ حیرت یہ ہے
کہ پوری دنیا کے مسلمان اس وقت ایک مرثیہ گا رہے ہیں، مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں مسلمان کتنے ہیں؟ کسی نے کہا تھا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان۔ آج وہ عید سعید جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا اور فرمایا غریبوں کو مانگنے سے پہلے غریبوں کی جھولیاں بھر دو، یہ عید ہے، غریبوں کو مانگنے سے پہلے غریبوں کی جھولیاں بھر دو۔ آج میری قوم جتنے بینروں پر اور ہولڈنگز پہ خرچہ کر رہی ہے، اگر وہ پیسے بچ جائیں تو درجنوں نہیں بلکہ ہزاروں غریبوں کی جھولیاں بھر سکتی ہے۔ لیکن اس قوم کو تو نام ہی چاہیے، ہم تو نام کے لیے اتنا مر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ حالانکہ مرنے کے بعد سب سے پہلے جو چیز چھینی جائے گی وہ اپنا نام ہی ہوگا۔ مثال کے طور پہ اگر امین القادری مر جائے تو آج جو امین القادری کو مائک پہ بلاتے ہیں کہہ کہ امین القادری آ رہا ہے، لیکن مرنے کے بعد سب سے پہلے اللہ نام چھینتا ہے۔ جس ہولڈنگز پر نام کے لیے تصویروں کے لیے غریبوں کو فراموش کر رہے ہو، اگر جلسے وغیرہ ہو ضرورت کے مطابق تو الگ بات ہے، لیکن آج پورا محلہ رنگین ہو گیا تصویروں سے۔ حیرت کی بات، نام چاہیے، نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، راستہ کچھ بھی نہیں ان کی شریعت کے سوا۔ امین القادری مرے تو لوگ کیا کہیں گے؟ امین القادری کو اٹھاؤ، اس کا جنازہ لے جاؤ، امین القادری کو دفن کرو، یہ کہیں گے نا؟ کیا کہیں گے؟ میت کو اٹھاؤ، میت کو نہلاؤ، میت کو دفن کرو۔ سوچو تو صحیح، جس نام کے لیے اتنا مر رہے ہو، مرنے کے بعد سب سے پہلے نام چھینا جائے۔ اور اگر آپ نے اللہ کے لیے غریبوں کی مدد کی، امداد کی، تو اللہ آپ کو وہ نام عطا کرے گا کہ مرنے کے بعد بھی اللہ آپ کو سلامت رکھے گا، لوگوں کی محفلوں میں سلامت رہو گے، لوگوں کے قلوب و اذہان میں سلامت رہو گے۔ لیکن حیرت ہے، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ لوگ مختصر کرنا ہے کیونکہ وقت پر گفتگو مکمل کر کے ہمیں بات ختم کرنا ہے، نماز کا طریقہ بھی آپ نے سننا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان پٹ رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں اس کی خبر آج سے 1450 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے دیا تھا۔ اس کو غور سے سننا، میری اختتامی بات ہے۔ آج کے حالات، اچھا یہ بات یہ ہمارے نبی کی خصوصیت ہے، سیکھا کسی انسان سے نہیں اور سیکھا سب کو رہے، اس لیے کہ ان کا استاد ان کا خدائے وحدہ لا شریک۔ یہ خصوصیات مصطفیٰ جان رحمت سے ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ محبوب ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، سب سکھایا۔ 1450 سال پہلے میرے آقا علیہ السلام نے آج کے حالات کا پورا نقشہ پیش کیا۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس طریقے سے بھوکوں کو دسترخوان پر بلایا جاتا ہے اور بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے، اسی طریقے سے دنیا کی ساری باطل قوتیں لوگوں کو تمہاری طرف بلائے گی۔ جیسے لوگوں کو لقموں کو چبانے کے لیے دسترخوان پہ بلاتے ہیں، فلاں تو بھی آ، فلاں تو بھی آ، بلاتے ہیں نا، تو بھی آ، تو بھی آ، ایسے تو بھی آ، تو بھی آ پوری کائنات کے مخالفین اسلام مسلمانوں کی طرف بلائیں گے، مسلمانوں کو چبانے کے لیے، مٹانے کے لیے، تباہ اور برباد کرنے کے لیے۔ صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، تم تعداد میں کم نہیں ہوں گے، تم تعداد میں کم نہیں ہوں گے، بلکہ تمہاری بہت بڑی تعداد ہوگی۔ لیکن بڑی تعداد کے باوجود بھی تمہاری حیثیت ایسی ہوگی جیسے سیلاب میں یا سمندر میں جھاگ کی اور کچرے کی حیثیت رہتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچرا
सब सैलाब आता है या समंदर में जब कचरा डाला जाए तो कैसे कचरे को समंदर इधर से उधर, उधर से उधर और इधर उधर लेकर के जाता है। मेरे नबी गायबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम तादाद में बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन तुम्हारी हैसियत ऐसे होगी जैसे समंदर में या सैलाब के पानी में झांक की होती है, और लोग तुम पर ऐसे टूट पड़ेंगे जैसे भूखा दस्तरखान पे टूट पड़ता है। अल्लाह मेरे नबी के असहाब पर रहमतों का नुज़ुल फरमाए। एक एक बात पूछ करके सारा मामला क्लियर किया। पूछा हुजूर उस वक्त ऐसी क्या चीज हो जाएगी मुसलमानों में कि मुसलमानों का रोब दबदबा खत्म हो जाएगा? क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे ये खुसूसियत दी है कि मेरा रोब दुश्मन इस्लाम पर 1 महीने की मुसाफत तक है। यानी हुजूर जहां रहेंगे उससे 1 महीने की दूरी तक लोगों के दिल पर खौफ तारी रहेगा। और हुजूर के सदक़े में हुजूर की उम्मत को अल्लाह ने यह शान अता की कि अगर कोई रसूलुल्लाह का वफादार सच्चा उम्मती बन जाए तो उसका रोब मुखालिफीन इस्लाम पर तारी रहता है। आप देख लें मौलाए कायनात का रोब कि आज भी लोगों के दिलों पे तारी नहीं। कहने वालों ने कहा है कभी जंजीर हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी का रोब नहीं लोगों के दिलों पर, तारिक बिन जियाद का रोब नहीं लोगों के दिलों पर, उमर इब्ने खत्ताब का रोब नहीं लोगों के दिलों पर। एक जमाना वो गुजरा कि इस्लाम दुश्मन खवातीन अपने बच्चे जब सोते नहीं थे तो कहती थी बेटा सो जाओ, या तो उमर आ जाएगा या तो सलाहुद्दीन आ जाएगा। ये रोब था। और आज जिस कौम का रोब इस्लाम के मुखालिफीन के दिलों पर था, वो कौम आज चिपकली चूहे से और रात के अंधेरे में अपने साए से डर रही है। वजह जिस कौम के दिल से अल्लाह का खौफ निकल जाए फिर उस कौम की हालत यही होती है। क्या हुआ? सहाबा ने पूछा हुजूर इस उम्मत की हैसियत ऐसी क्यों होगी? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरी उम्मत में 2 चीजें पैदा होगी। आका फरमाते हैं मेरी उम्मत में 2 चीजें पैदा होगी। नंबर 1, बल्कि पहले फरमाया कि मेरी उम्मत वहन का शिकार हो जाएगी। सहाबा को फरमाया मेरी उम्मत वहन का शिकार हो जाए। पूछा या रसूल वहन क्या है? तो फरमाया 2 चीजों का नाम वहन है, हुब्बुद दुनिया व करायतुल मौत। जब मेरी उम्मत दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफरत करेगी उस वक्त मेरी उम्मत का यह हाल होगा कि लोग ऐसे टूट पड़ेंगे जैसा भूखा दस्तरखान पे टूट पड़ता है। आज देख लें क्या हमारे अंदर दुनिया की मोहब्बत पैदा नहीं हो गई? हम दुनिया की मोहब्बत में डूब नहीं गए? यही मालेगांव था आज से 5 साल पहले का, 5 साल की बात कर रहा हूं, जिस वक्त तो मुसलमान रमजान शरीफ में दिन को होटल नहीं चलाता था। क्यों? इसलिए कि रोजेदारों को मैंने क्यों चाय पिलाना है, तो रोजेदारों ने तो चाय नहीं पीना है। तो कहा कि फिर उन बदबख्तों को क्यों चाय पिलाना है जिन्होंने अल्लाह का खौफ दिल से निकालकर रोजे ही तर्क कर दिए, मैंने उनको क्यों चाय पिलाना? वो मेरी होटल पर क्यों आए मनहूस कदम लेकर बगैर रोजे की हालत में कि मैं उन्हें चाय पिलाऊं? ये दुनिया की मोहब्बत है। जो खाने की होटलें भी तुमने शुरू कर दी और चाय की होटलें भी शुरू कर दी। याद रखना 1 महीने में कितने करोड़पति बन गए तुम। अब 11 महीने इसका भुगतान देखना क्या होगा। बद्दुआ के तौर पे नहीं कह रहा हूं, अल्लाह की खुफिया तदबीर से आगाह करते हुए कह रहा हूं। हाँ, ये सूरत हाल है, दुनिया की मोहब्बत है ये। फिर उसके बाद दुनिया की मोहब्बत निकालो और मौत से नफरत मत करो, हालात बदलेंगे। कुरान कहता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। जो कौम अपने हालात जब तक नहीं बदलती अल्लाह भी उसके हालात नहीं बदलता। और इसका हल क्या है? सब रोना रो रहे हैं कि मौलाना मुसीबत में है, उम्मत मुसीबत में। कुरान ने तो 1400 साल पहले बता दिया कि ये हालात बदलेंगे कैसे। कुरान कहता है इन तस्बिरु व तत्तकू। सब्र कहते हैं गुनाह से बचने को। सब्र की एक डेफिनेशन, एक तारीफ ये भी है, गुनाह से बचना। इन तस्बिरु, गुनाह से बचो, व तत्तकू, और तन्हाई की जिंदगी को बदल दो, यानी तन्हाई में गुनाह छोड़ दो, मुत्तकी बन जाओ, अल्लाह तुम्हारे हालात को तब्दील फरमा देगा। इन तस्बिरु व तत्तकू, सबके सामने खड़े होकर के पानी ना पीने वालों, अपनी तन्हाइयों तो देखो कि हमारी तन्हाइयां कैसे गुजरती है।
جب لوگوں کے سامنے ہوتے ہو تو ولیوں کی طرح بات کرتے